الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عائشہ تو جانتی ہے، تو مانتی ہے کہ اللہ نے سب کچھ مجھے دے دیا؟ بالکل مانتی ہوں۔ پھر عائشہ اگر اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے تو میرا حق نہیں بنتا کہ میں اس کا شکر ادا کروں؟ شکرانہ نہیں بنتا میرا؟ یہ بنتا ہے۔ تو شکرانے کا اور کیا طریقہ ہوتا ہے؟ تو میں نماز بخشش کے لیے نہیں پڑھتا، میں تو نماز پڑھتا ہوں شکرانے کے لیے۔ اب ہاتھ کھڑا کرو جس کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے۔ کوئی ہے آپ میں سے؟ ایمانداری سے بتاؤ، ہم بھی ساری نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کا نبی اگر شکرانے کے لیے نفل پڑھے، ساری رات کھڑے ہو کر پاؤں سوج جائیں، تو میرے اور آپ کے اوپر اللہ کا کوئی احسان نہیں ہے کہ ہم 5 وقت کے لیے اللہ کے پاس حاضر ہونے کی تیار نہیں ہیں۔ اچھا، جس کو اللہ نے بڑے جو بیٹھے ہیں، اللہ نے جس کو اولاد دی ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ اللہ سب کو اولاد کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ آپ کا بیٹا وہاں بیٹھا ہے، بیٹا ادھر آ، وہ یاروں کے ساتھ بیٹھے، وہ 2-4 باتیں سنا دیتا ہے۔ بابا ویلا بیٹھا ہے، فارغ بیٹھا ہے، اس کو کیا پتا میں باتیں کر رہا ہوں، اور تھوڑی دیر بعد پھر بلاتا ہے، بیٹا ادھر آپ بات سن جا، 2-4 سنا بھی دیتا ہے، آتا بھی نہیں ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر باپ بلاتا ہے، بیٹا ادھر آ، 5 دفعہ باپ بلاتا ہے، ہر دفعہ بیٹا باتیں سنا کر رکھا دیتا ہے۔ ہاتھ رکھ کے دل پہ بتانا کہ دل کو کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ کے گھر میں بیٹھ، کئی تو لوگ کہتے ہیں یا اللہ ایسی اولاد ماری جائے تو بہتر ہے۔ سامنے بیٹھا ہے، سن رہا ہے، بلا رہا ہوں، کانوں سے سن رہا ہے، باتیں کر کے ڈرخا دیتا ہے، الٹا تانے بھی دیتا ہے یا اللہ ایسی اولاد تو ماری جائے تو بہتر ہے۔ اس کے علاوہ، بد دعا کے علاوہ بیٹے کو کہہ کیا سکتا ہے؟ تیرا اور میرا اللہ جس نے سب کچھ تجھے اور مجھے دیا، 5 دفعہ بلائے، میرا بندہ ادھر آ، تیرے گھر کے قریب میرا گھر ہے، میں بلا رہا ہوں، مجھے ادھر آ۔ مولوی ویلے ہوتے ہیں، ابھی نماز اذان ہونے لگی تھی، قاری صاحب کو تو کام ہی کوئی نہیں، اذان نماز، نیند آنے لگی تھی، اس نے ساری نیند ہی خراب کر دی، 2-4 باتیں بھی سنا دی، نیند میں لگا گئی۔ پھر زور کے وقت ابھی نماز آ کے دکان کھولی، ابھی دکان چلنے لگی ہے، اس کو نمازیں یاد آ گئی۔ 5 وقت تیرا اور میرا اللہ تجھے بلائے اور تو آگے سے باتیں بھی کر دے اور اللہ کے پاس بھی نہ آئے، اور پھر امید رکھے کہ اللہ تجھے اور نعمتوں سے نوازے گا۔ شکر کر کہ اللہ نے تجھے دھنسا نہیں دیا۔ تو بیٹے کو بددعا ہی دے سکتا تھا نا، اور کیا کر سکتا تھا؟ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ اس رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے کہ اس جرم کی وجہ سے اللہ نے تجھے اسی وقت زمین میں دھنسا نہیں دیا۔ اس نبی نے جو ساری رات امت کے لیے دعائیں مانگی نا، یا اللہ میری امت کو ہلاک نہ کرنا، میری امت کو زمین میں دھنسانا نہ، تو آج اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو ان کی دعاؤں سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارا ایک جرم اتنا تھا، یہ 5 وقت کے لیے ہم مسجد میں نہ آنے کا، کہ اسی پر ہی میرا اور آپ کا اللہ مجھے دھنسا دیتے۔ بھی اللہ بلائے اور بندہ نہ آئے، بڑی جرت کی بات ہے۔ اللہ بلا رہا ہے، ایک یہاں تھانے دار آ کے بیٹھ جائے، کسی کو بھیجے اور وہ بتا کہ نہ آئے، بتا کے دکھا دے میں بڑا بہادر ہوں، نہیں آیا۔ تھانے دار کے بلانے پر کسی کو جرت ہوتی ہے کہ وہ گھر سے نہ نکلے؟ رب بلا رہا ہے اور 5 دفعہ بلا رہا ہے، آگے سے تانے دے کر باتیں کر کے، اور بیٹھا ہے گھر میں سویا ہوا ہے، مجلسیں لگی ہوئی ہیں، ٹی وی چل رہا ہے، ڈرامے ہو رہے ہیں، ٹک ٹاپ ہو رہا ہے، اور اس کے دل و دماغ پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا کہ مجھے کس نے بلایا ہے اور کتنا بلاوا آیا ہے، اور اللہ کا غصہ کتنا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث ہے، فرمایا میرا تو جی چاہتا ہے کہ نوجوان تیار کرو اور لکڑیوں کے گٹھے اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو، کسی کو کہوں ادھر جماعت کھڑی کرا دے مسجد نبوی میں، مدینے کے گھروں میں چکر لگاؤں، جس گھر میں جماعت نہیں، نماز نہیں، جماعت چھوڑ کر گھر میں بھی جو پڑھ رہا ہے اس کے گھر کو بھی آگ لگا دو۔ یہ ہندوؤں کے گھر نہیں ہیں، سکھوں کے نہیں ہیں،
یہ مسلمانوں کے گھر ہیں، جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں کیوں نہیں آئے، گھر میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو جو نماز ہی نہ پڑھے اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا سزا دینا چاہتے ہوں گے؟ ایک نبینا صحابی آ گئے، یا رسول اللہ نبینا ہوں، مادر ذات نبینا ہوں، گھر ذرا فاصلے پر ہے، مدینہ پہاڑی علاقہ ہے، بارشیں آتی ہیں، پانی بہ رہا ہوتا ہے، کتے بلے ہیں، رات کا وقت ہے، کوئی لینے والا نہیں ہے، مجھے لے کر آئے، گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ اکیلا پڑھ لیا، بالکل اجازت، تمہارا عذر معقول ہے، چل پڑے، ادھر آؤ ادھر آؤ، جی یا رسول اللہ تمہارا گھر کتنا فاصلے پر ہے؟ اذان کی آواز آتی ہے؟ جی یا رسول اللہ آتی ہے، پھر مسجد میں آنا ضروری ہے۔ نبی نے صحابی کو بھی گھر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے، تیرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چھوڑنا تو بڑی بات ہے، گھر میں آ کے نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یہاں آ کے نماز پڑھنی ضروری ہے۔ مسلمانوں کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مٹ رہا ہے۔ میں بات اور طرف لے جا رہا تھا، پتہ نہیں کیوں بات شروع ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرما رہے ہیں، اے نبی ہم نے ہر خیر میں آپ کو آگے رکھا ہے، انشاءاللہ اولاد والی خیر میں بھی آپ سب سے آگے ہوں گے۔ ساری کائنات میں اللہ کے سب سے زیادہ خیر والے نبی ہوتے ہیں، جتنا نبیوں کو دیتے ہیں اللہ اور کسی کو نہیں دیتے۔ تو نبیوں میں اگر موازنہ کریں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اللہ نے جو نعمتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی وہ کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ چند موٹی موٹی میں عرض کرتا ہوں، ہر نبی کے لیے کتاب ضروری ہے، چاہے نئی کتاب مل جائے یا پچھلے نبی والی کتاب مل جائے، ہر نبی کے لیے کتاب کا ہونا ضروری ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے کتاب دی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کتاب دی، لیکن ان کو کتابیں دیں، ہمیں اللہ نے پاک کلام عطا فرمایا۔ وہ کتابیں تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملی یہ کیا ہے؟ پاک کلام۔ کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ کتاب مخلوق ہے، جیسے میں اور آپ اللہ کی مخلوق ہیں، تو اللہ کے حکم سے ہم پیدا ہوئے ہیں، تورات بھی اسی طرح اللہ کے حکم سے پیدا ہوئی ہے، مخلوق ہے، اور ہر مخلوق فانی ہوتی ہے۔ تورات مٹ گئی، انجیل مٹ گئی، زبور مٹ گئی، مخلوق تھی، لیکن کلام جو میں بول رہا ہوں میرا کلام ہے، تو اللہ بولیں، اللہ کا کلام بنا۔ اللہ مخلوق نہیں ہے، اللہ تو اللہ ہے، تو اللہ کا کلام بھی مخلوق نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ اللہ کا کلام انسانوں کو مل جائے، واہ قسمت انسان کی، اللہ کا کلام مل جائے۔ کوئی چھوٹی مخلوق اپنے سے بڑی مخلوق کی بولی بول سکتی ہے؟ طوطے بیچ رہا ہے ایک بندہ، دے طوطا کتنے کا؟ 100 روپے کا، یہ کتنے کا؟ 150 کا، یہ کتنے کا؟ لاکھ روپے کا ہے تو یہ بھی طوطا یہ بھی طوطا، اتنا مہنگا فرق؟ کہاں، یہ بولنے والا طوطا ہے۔ یہ لاکھ روپے کا کیوں ہے؟ یہ بولنے والا کیا بولتا ہے؟ باقی نہیں بولتے، باقی ٹیں ٹیں کرتے ہیں، یہ انسانوں والی بولی بولتا ہے۔ یہ طوطا ایک چھوٹی مخلوق ہے، اس نے اپنے سے اعلیٰ مخلوق کی بولی کے صرف 2 لفظ سیکھ لیے، کتنا مہنگا ہو گیا، کتنا مہنگا ہو گیا۔ تو جو انسان اپنے خالق کی بولی بولے اس کا کیا شان ہوگا؟ خالق کی بولی بولے اس کا کیا شان ہوگا؟ یہ قرآن کس کی بولی ہے؟ رب کی بولی ہے، یہ رب کی بولی ہے، اور رب کی بولی کی قدر پوچھو فرشتوں سے پوچھو، ترستے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں نے پڑھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس خوش نصیب کو اللہ پاک فجر تہجد کی توفیق دے دے وہ مسواک کر کے کھڑا ہوا کرے، اور پھر اس کی وجہ بتائی، فرمایا جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے نا 3 ساڑھے 3 بجے کا، فرشتے گھروں میں پھرنا شروع کرتے ہیں، کس گھر میں کو اللہ کا بندہ اٹھ کے کھڑا ہو کر مصلی پر تنہائی میں اندھیرے میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے؟ اس گھر میں سارے چک کے گھر، 46 اڈے کا ایک ایک گھر چیک ہوتا ہے، کوئی فرشتہ وہاں کوئی فرشتہ وہاں، پوچھتے ہیں ہے کوئی؟ سارے بے ہوش پڑے ہیں۔ دوسرے گھر میں ہے کوئی؟ سارے بے ہوش پڑے ہیں۔ ایک گھر میں ایک مائی ایک بابا مصلی بچھا کر وہ نکر میں کھڑا ہے، آ جاؤ جس کو تم تلاش کر رہے اس گھر میں موجود ہے۔ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اب وہ تو آہستہ آواز سے پڑھ رہا ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنے کان اس نمازی کے منہ کے ساتھ لگا دیتے، تھوڑی تھوڑی قرآن کی آواز آ رہی، تھوڑی تھوڑی قرآن کی آواز آ رہی، فرشتے جمع ہو جاتے ہیں اس گھر میں، کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ فرشتوں سے اس کی قدر پوچھو،
حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہیں، سردیوں کا موسم ہے اور کمرہ ایک ہے، اس میں گھوڑا باندھا ہوا ہے، میرا بچہ یحییٰ اس کا نام تھا، وہ لیٹا ہوا ہے نیچے زمین پر۔ میں نے تہجد میں قرآن پڑھنا شروع کیا اونچی آواز سے، قرآن شروع کروں گھوڑا اچھلے، میں ڈر گیا بچے پر چڑھ جائے گا۔ قرآن روک کر رکوع سجدہ کیا، سلام پھیرا، دیکھا کہ ایک بادلی سی آئی ہوئی تھی، وہ سلام پھیرا غائب ہو گئی۔ پھر دوبارہ شروع کیا قرآن تہجد میں، پھر وہ بادلی آ جائے، گھوڑا ڈرے، میں نے پھر نماز مختصر کی، پھر غائب۔ ساری رات یہ ہوتا رہا، قرآن شروع کروں آ جائے، قرآن بند کروں چلی جائے۔ صبح کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، یا رسول آج میرے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے۔ فرمایا اسید پتہ ہے وہ کیا چیز تھی؟ نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا وہ اللہ کے فرشتے تھے جو قرآن سننے کے لیے آئے تھے، اگر تو ساری رات صبح تک قرآن پڑھتا رہتا فرشتے اسی طرح موجود رہتے، پورے مدینے والے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھتے۔ یہ قرآن سننے کے لیے آئے۔ مسلمانوں کتنی بڑی دولت اللہ نے دے دی، کتنی بڑی دولت دے دی، قرآن اللہ کا بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں اطہر کے ساتھ ایک چیز لگ جائے جس کو ہم تبرکات کہتے ہیں، ساری کائنات بھی اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بخاری شریف میں آ رہا ہے، لوگ تبرکات کو نہیں مانتے، اولیاء کے تبرکات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات بھی، حدیث کا کیسے انکار کریں گے؟ حدیث میں تبرکات آ رہے ہیں، بخاری شریف میں آ رہا ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں، ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے۔ مدینہ شریف میں کوئی بچہ کوئی بوڑھا بیمار ہو جاتا تو مائی جی کے پاس پانی کا گلاس بھیجتی تھیں بچے کو دے کر، اماں جی کو کہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہے نا وہ اس پانی میں ڈال دو، پانی برکت والا ہو جائے گا، مریض کو پلائیں گے مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ تبرکات حق ہیں کہ نہیں؟ ایک صحابی ہے بڑی خوبصورت چادر سلوا کے ہے، کڑھائی شلائی کروا کے، اور یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے، بہت اچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا، لے کر پہن لیا۔ دوسرے صحابی نے تھوڑی دیر بعد کہا یا رسول اللہ یہ مجھے ہدیہ نہیں فرما دیتے؟ اب اس بارگاہ میں تو نہ تھی نہیں، لو بھی تو لے لے۔ صحابہ کہتے ہیں میں بڑا غصہ چڑھا، اس کو پتا تھا کہ مانگنے پر ضرور مل جانی ہے، لیکن دیکھ کیسی سج رہی تھی اور کیسی پیاری لگ رہی تھی، تجھے خود احساس کرنا چاہیے تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، ہم ان پر ناراض ہوئے، یار تو نے ظلم کیا مانگ کر، تجھے پتا تھا مل جانی ہے۔ کہنے لگے تمہیں پتہ بھی ہے میں نے کیا مانگا ہے؟ میں نے اپنا کفن مانگا ہے، جو چادر جسم اطہر پر لگ گئی اب میرا دل کرتا ہے کہ یہ میرا کفن بنے۔ اور صحابہ کہتے ہیں واقعتاً اس کا کفن بنا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جنگ کر رہے ہیں، بڑے مشہور کمانڈر ہیں اور ساری زندگی جنگیں جیتی ہیں۔ جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، ٹوپی پہنی ہوئی تھی سر پر، وہ ٹوپی گری دشمن کے پاؤں کے نیچے جا کے پڑ گئی، جلدی سے جھپٹا مارا، جھک کر وہ ٹوپی اٹھا لی، سر پہ رکھ۔ کسی نے کہا حضرت اتنی بڑی غلطی، جب تم آگے جھکے وہ اوپر سے کوئی تلوار مار کے تمہیں ذبح کر دیتا، قتل کر دیتا، دشمن کے پاؤں میں جھک رہے ہو، تم تو بڑے جنگ کے ماہر ہو، یہ تو جیسے اناڑی آدمی ہوتا ہے جنگ کرنے والا، جان خطرے میں ڈال دی۔ ٹوپی کی کیا پیسے تھے، کیا اتنی قیمت کی ہوگی، 100-150 ہوگی، ٹوپی کی خاطر جان دینے لگ گئے۔ جواب سنو، فرمایا اس ٹوپی کی قدر کا تمہیں نہیں پتا، میں جو جنگیں جیتتا ہوں میرے پاس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اور وہ میں نے اس ٹوپی کے اندر سیے ہوئے، اس ٹوپی کو سر پر رکھ کر جنگ کرتا ہوں اور کبھی ہارا نہیں ہوں، اور یہ بال میری جان سے زیادہ قیمتی ہیں۔ خالد بن ولید کی جان چلی جائے، اس بال کی بے ادبی نہ ہو، گستاخی نہ ہو کہ ناپاک کافر کے پاؤں کے نیچے آ جائیں، اس لیے میں نے اتنی بڑی جان کو جو خطرے میں ڈالا ہے اس کو بے ادبی سے بچانے کے لیے ڈالا۔ تبرکات ہیں کہ نہیں ہیں؟ لیکن سب سے بڑا تبرک میرے اور آپ کے پاس آج اگر موجود ہے تو وہ کیا موجود ہے؟ بولو، قرآن پاک موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں سوئے ہوئے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھا ہوا ہے، تو اوپر سے کوئی بارش کا قطرہ گرا، آنکھ کھل گئی، بارش کہاں سے آگی؟ غار میں سوئے ہوئے ہیں، پانی کہاں سے آیا؟ دیکھا پانی کہاں سے آیا تو دیکھا تو ابو بکر رو رہے ہیں۔ ابو بکر کیا ہو گیا؟ رو رہا ہے، ڈر گیا ہے وہ کافروں سے،
نہیں یا رسول اللہ، غار کے جو منہ تھے وہ سارے بند کر دیے تھے، کپڑے پھاڑ کر اپنے ایک غار کے منہ پر رکھنے کے لیے کپڑا نہیں تھا تو اپنا پاؤں دے کر بیٹھ گیا، ادھر سے کوئی موذی کیڑا نکلا، سانپ بچھو جو بھی، اس نے ڈانگ مارا ہے تو مجھے تکلیف بہت ہو رہی ہے، لیکن میں ہلا اس لیے نہیں ہوں کہ آپ کی نیند خراب نہ ہو جائے، اس لیے، لیکن انسان ہے تک درد ہو رہی ہے، اس درد کی وجہ سے میرے آنسو نکل آئے، آپ کے رخ انور پر گر پڑا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کہاں تکلیف ہو رہی ہے؟ جی یا ادھر، لعاب مبارک لگایا اور صدیق اکبر کی ایڑی پر لگا دیا، اور منٹ میں ایسی صحیح ہوئی کہ آج تک درد دوبارہ نہیں ہوا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ صدیقی نسل کا ہو، واقعتاً صدیقی نسل کا ہو، سچ مچ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نسل کا ہو، اس لعاب مبارک کا صدیقی خون میں آج یہ اثر آ رہا ہے کہ اگر کسی کو سانپ بچھو ڈس لے، صرف صدیقی نسل کے آدمی سے جا کر تھوک لگوا لو، دائر ختم ہو جائے گی، کچھ پڑے بھی نہ۔ یہ اس لعاب مبارک کا آج بھی اتنی نسلوں کے بعد بھی اثر آ رہا ہے۔ یہ تبرکات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قلعہ خیبر کا نہیں فتح ہو رہا تھا، کئی دفعہ جنگیں وہ بھیجے، لشکر فتح نہیں ہو رہا، فرمایا کل کو ایسے آدمی کو بھیجوں گا وہ اللہ کو محبوب ہے، اللہ اس کو محبوب ہے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں کون خوش قسمت، تلاش کر رہے ہیں، اگلے دن تلاش کر رہے ہیں، صحابہ کہ یا رسول اللہ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ علی نظر نہیں آ رہے، ان کی آنکھیں خراب ہیں اس لیے وہ خیمے میں آرام کر رہے ہیں، لے آؤ بلا۔ علی کیا ہوگی یا رسول اللہ؟ کال کی آنکھیں بہت خراب ہیں۔ کوئی بات نہیں، لعاب مبارک لگایا، آنکھوں پر لگایا، ایسی ٹھیک ہوئیں جیسے کبھی خراب ہوئی نہیں تھی۔ یہ تبرکات ہیں، لیکن میرے اور آپ کے پاس بھی کوئی تبرک ہے یا نہیں ہے؟ ان تبرکات سے بھی بڑا تبرک اللہ پاک کے اندر سے نکلا ہوا اللہ کا کلام قرآن پاک موجود ہے، اور وہ پھر جبرائیل علیہ السلام کے اندر سے نکلا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر آیا۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بال مبارک تو یہاں ہیں، لعاب مبارک یہاں ہے، کپڑے جسم عطر پر ہیں، اور قرآن آپ کے دل مبارک میں ہے۔ پھر دل مبارک سے نکل کر زبان مبارک پر آیا، اور زبان مبارک سے نکل کر امت میں پھیلا۔ بتاؤ جو اندر سے ہو کر قرآن پاک آیا، اللہ پاک کا تبرک، جبرائیل علیہ السلام کا تبرک، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک، کائنات میں اس سے بڑا کوئی تبرک ہو سکتا ہے؟ میرے اور آپ کے پاس اتنا بڑا تبرک موجود ہے، اور ہماری اس کی قدر کیا ہے؟ اللہ کے لیے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے بیٹھنا، سارے مسلمان ہیں، اور یاد کرو آپ نے قرآن اپنے پڑھنے کے لیے کب کھولا تھا؟ اپنے آپ کو یاد کرو، کتنے دن ہو گئے، کتنے مہینے ہو گئے، بلکہ کئیوں کو کتنے سال ہو گئے، کب کھولا تھا آپ نے قرآن پاک؟ اور قرآن پاک وہ کتاب ہے، ایک مجرم کو فرشتے گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں دوزخ کی طرف، پاؤں سے گھسیٹا ہوا، پکڑا ہوا ہے، گھسیٹتے جا رہے ہیں، تو ایک سورت دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، اس کا نام ہے سورت ملک۔ فرشتوں کہتی ہے رک جاؤ، ٹھہرو، اس کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اللہ پاک کا حکم ہے کہ اس کو دوزخ میں ڈالو، اس کا حساب کتاب ہوا ہے، اس کے گناہ زیادہ ہو گئے، 2 منٹ ٹھہر جب مجھے میرے اللہ سے بات کرنے دو۔ یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں، وہ سورت جاتی ہے، اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ، یا اللہ جی میں تیرا پاک کلام نہیں ہوں، میں سورت ملک نہیں ہوں، تیرے قرآن کا حصہ نہیں ہوں، بلکہ شک ہے۔ یا اللہ یہ جو بندہ گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے، اس وقت تک رات کو سوتا نہیں تھا جب تک کہ مجھے پڑھ نہیں لیتا تھا، تھکاوٹ بھی ہے، بیماری بھی ہے، یا اللہ اس نے میرے ساتھ دنیا میں وفا کی ہے تو پھر میری وفا کب کام آئے گی اگر آج نہیں کام آئے گی؟ یا اللہ یہاں تک الفاظ بولے گی، یا اللہ یا مجھے اپنے قرآن سے نکال دے یا پھر میری آج سفارش قبول فرما۔ تو اللہ فرمائیں گے لے جا اس کو، لے جا جنت میں داخل کروا دے۔ قرآن پاک اتنا بڑا تبرک، اور مجھے اور آپ کو کئی مہینے سال گزر جاتے ہیں۔ کیا آپ کی مسجد میں یہاں قرآن پاک کھولنے کے لیے کوئی فیس مقرر ہے؟ کوئی پیسے لیتے ہیں قاری صاحب کہ یہ قرآن کھولے گا؟ قرآن کو دیکھنا ثواب، قرآن کو ہاتھ لگانا ثواب۔ علماء نے مسئلہ یہ لکھا، ناظر قرآن پاک پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے اور زبانی پڑھنے کا ثواب کم ہے۔
وہ کیوں؟ ایک حافظ صاحب زبانی قرآن پڑھ رہا ہے، زبان پڑھ رہی ہے، زبان کا ثواب ہو رہا ہے، کان سن رہا ہے تو زبان کو پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے اور کان کو 2 ثواب مل رہے ہیں، اور جو ناظر بیٹھا دیکھ رہا ہے اس کی زبان پڑھ رہی ہے، زبان کا ثواب علیحدہ ہو رہا ہے، اس کے اپنے کان سن رہے ہیں، کان کا ثواب علیحدہ مل رہا ہے، اس کے ہاتھ قرآن کو لگ رہے ہیں، ہاتھوں کا ثواب علیحدہ مل رہا ہے، اس کی آنکھ قرآن کو دیکھ رہی ہے، آنکھوں کا ثواب علیحدہ ہو رہا ہے۔ کتنے ثواب ہو گئے؟ 4 ثواب ہو گئے، 4 ثواب اس کو مل رہے ہیں۔ اگر کوئی خدا نخواستہ نہیں بھی پڑا ہوا 2 ثواب تو وہ بھی لے سکتا ہے نا، دیکھنے والا ثواب، ہاتھ لگانے والا ثواب۔ یہ میرے رب کا کلام، یہ میرے رب کا کلام ہے، اس کو سینے کے ساتھ لگائیں۔ یہ میرے رب کا کلام ہے، اس کو منہ پر لگائیں۔ یہ میرے رب کا کلام ہے، اس کو آنکھوں پر لگائیں۔ یہ میرے رب کا کلام ہے، اس کو سر پر رکھیں۔ یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اصل تو اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کو میرے کلام سے محبت کتنی، محبت کتنی۔ آج نیت کر کے جاؤ کہ اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بناؤ گے، نیت کر کے جاؤ۔ میں تو غرض کرتا ہوں بچہ گریبان پکڑے گا اس باپ کا جس ظالم نے اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ نہیں بنایا، قرآن نہیں سکھایا۔ ناظرے ہی اچھی طرح سے تعلیم کرا دے، صحیح تلفظ کے ساتھ ناظرے ہی پڑھا دے، لیکن اس ظالم باپ نے اتنا ظلم کیا کہ اللہ کا آیا ہوا کلام اتنی فراوانی کے ساتھ منتیں کر رہے تھے وہ حافظ صاحب پڑھانے کے لیے، اور اس ظالم نے اس کو ناظرے تک نہیں پڑھایا۔ اس سے زیادہ بڑا ظالم کون ہوگا باپ؟ تو میں عرض کر رہا تھا پچھلی امتوں کو کتابیں ملی اور ہمیں کیا ملا؟ اللہ کا کلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نعمت میں سارے نبیوں سے آگے ہیں کہ نہیں ہیں؟ پہلی نعمت۔ دوسری نعمت، ہر نبی کو معجزہ ملتا ہے، کوئی نبی ایسا نہیں ہے، کوئی نبی ایسا نہیں جس کو معجزہ، لیکن سچ ہے کہ نبی ہو، متنبی نہ ہو، جھوٹے دعوے کرنے والا نہ ہو۔ یہ مرزا قادیانی نبی نہیں ہے، یہ جھوٹے دعوے کرنے والا ہے، اور جو جھوٹے دعوے کرنے والا ہوتا ہے اس کا جادو بھی نہیں چلا کرتا، ورنہ جادوگر کا جادو تو جل جاتا ہے نا۔ اگر اس کا جادو بھی چل جائے تو لوگ کہیں گے اس نے معجزہ دکھا دیا، اس کا اللہ پاک جادو بھی نہیں چلنے دیتے۔ کوئی انسان تکے مار دینا، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، میں 10 باتیں کہہ دوں، 10 میں سے کوئی تو تکا صحیح نکلے گا، لیکن جس نے دعوی نبوت کیا ہوتا ہے اللہ اس کا ایک تکا بھی نہیں صحیح نکلنے دیتا۔ ایک بھی صحیح نکلا ہے لوگ کہیں گے کہ دیکھو اس نے بات کہی تھی سچی نکلی۔ آپ کے قریب کے مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، اپنا واقعہ سناتے تھے۔ میں انگلینڈ گیا تو میں نے دیکھا مسجد میں پمفلٹ پڑے ہوئے ہیں، وہاں مرزا طاہر اس وقت ہوتا تھا، اس کی طرف سے چیلنج لکھا ہوا تھا کہ پاکستان کا مولوی ہے منظور چنوٹی، اور میں پیشین گوئی کرتا ہوں کہ 1 سال کے اندر اندر مر جائے گا۔ اس خبیث نے یہ باقاعدہ پمفلٹ لکھوائے ہوئے ہیں، وہاں چھپ رہے ہیں۔ کہتے میں مسجد میں گیا میرے بارے میں، تو میں نے کہا یا اللہ، موت و حیات تو آپ کے ہاتھ میں ہے، اب ہم میں سے کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں یہاں سے اٹھ کر گھر تک جاؤں گا؟ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے ایک یاد کا یقین ہے کہ اللہ کبھی جھوٹے مدعی نبوت کو سچا نہیں ہونے دیتا، یہ مجھے یقین ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ میں سال کے اندر اندر نہیں مرتا، ورنہ یہ کذاب جھوٹا کہلائے سچا کہلائے گا۔ تو کہتے ہیں میں نے وہاں اس مسجد میں چیلنج کر دیا، لوگوں اس نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ منظور چنوٹی سال کے اندر اندر مر جائے گا، میرا چیلنج ہے اللہ کے بھروسے پر کہ میں سال تک اب نہیں مرتا، سال تک نہیں مرتا۔ تو الحمدللہ میں زندہ رہا، اور اگلے سال جا کر پھر اسی مسجد میں نے جلسہ کیا اور وہ یاد دلایا، سال پورا ہو گیا اور الحمدللہ میں زندہ ہوں۔ اللہ نے اس کذاب کو جھوٹا ثابت کیا۔ تو جو جھوٹے دعوے کرتے ہیں ان کی اللہ ایک بھی نہیں چلنے دیتا، لیکن جو سچا نبی ہوتا ہے وہ کبھی معجزے کے بغیر نہیں آیا، ہر نبی کو معجزے دیے۔ قربان جائیں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اکیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنے معجزے دیے، اتنے معجزے دیے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کے معجزے جمع کر لیں تعداد میں تھوڑے ہیں، اکیلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے زیادہ ہیں، اتنے معجزے۔ پھر عجیب بات، کوئی نبی ایسا نہیں، 1.25 لاکھ سے زیادہ نبی ہیں، کوئی نبی ایسا نہیں کہ وہ دنیا سے چلا گیا ہو اور اس کی وفات کے بعد اس کی امت کے ہاتھ میں معجزہ موجود ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کیا کرتے تھے؟ سوٹی ڈالتے تھے نا، وہ کیا بن جاتی تھی؟ سانپ۔ اب جس دن موسیٰ علیہ السلام فوت ہو وہ سوٹی تو غائب نہیں ہو گئی، سوٹی تو موجود تھی،
اب موسیٰ علیہ السلام کے صحابی موجود تھے، سارے اکٹھے ہو کر اب اس سوٹی کو ڈالیں، سانپ بنے گی؟ نہیں بنے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے وہ سانپ بنتی ہے، کسی اور کے ہاتھ سے نہیں بنے گی۔ نبی دنیا سے گئے، معجزے ختم، لیکن قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سال ہو گئے دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں معجزات آج بھی موجود ہیں۔ سب سے بڑا معجزہ تو یہ قرآن پاک جو اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ایک کافر کے پاس گئے ہوئے ہیں دعوت دینے کے لیے، یہودی بھی گئے ہوئے ہیں، عیسائی بھی گئے ہوئے ہیں، مسلمانوں کا ایک بچہ بھی گیا ہوا ہے۔ یہودی کہتے ہیں جا کر اس کافر کو یہودی بن، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لیا۔ وہ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نبی تھے؟ یہ بالکل نبی تھے۔ نبی تو اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی معجزہ دکھا سکو، تو موسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ دکھا سکتے ہو؟ وہ معجزے تو نہیں تھے، وہ تو چلے گئے ہیں، ان کے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ اللہ کی قسم ساری دنیا کے یہودی مل کر موسیٰ علیہ السلام کا اس وقت کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے۔ عیسائی دعوت دیتا ہے کسی کو عیسائی بننے کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانو، وہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ دکھاؤ تاکہ میں ان کو نبی مانوں۔ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان رہے ہیں، یہودی نہیں ثابت کر سکتے ان کا نبی ہونا، ہم تو قرآن کے کہنے پر ان کو نبی مان رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم قرآن کے کہنے پر نبی مان رہے ہیں، یہودیوں میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی کو نبی ثابت کر سکیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ ہیں۔ وہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دکھا، کہتا ہے یہ معجزہ تو کوئی نہیں ہے۔ مسلمان چھوٹا سا بچہ کھڑا ہے اور پوچھتا ہے اسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ ہے؟ واہ سبحان اللہ، مجھے یاد آ گئے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حبشے میں جب ہجرت کر کے گئے تو بادشاہ حبشہ نے بلا کر پوچھا کیوں آئے ہو؟ وہ کافروں کا ایک وفد گیا تھا ان کو وہاں سے نکلوانے کے لیے، کیوں بھاگ گئے میرے ملک میں؟ کہا جی ہمارے رشتہ دار ہم پر ظلم کر رہے تھے۔ جھگڑا کیا ہے؟ کہتے جھگڑا یہ ہے کہ ہم انتہائی ذلت میں تھے، انتہائی پستی میں تھے، اللہ نے فضل فرمایا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا اور وہ ہمارے پاس دین لے کر آئے ہیں، ہم نے اس کو دین کو مانا تو ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی۔ اچھا اس نبی کا کوئی کلام جو تمہارے اوپر اترا ہو وہ بھی تمہیں کچھ آتا ہے؟ تو حضرت جعفر نے فرمایا مجھے آتا ہے۔ تو لکھا ہے تاریخ کی روایت، اس نے کہا مجھے بھی سناؤ۔ سارے درباری جمع تھے تو حضرت جعفر طیار سبحان اللہ، وہ پڑھنے والے ہوں گے تو کیا شان ہوگی جب نجاشی کے سامنے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ یہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں، نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے ہیں، آنسو بہتے جا رہے ہیں، زاروں قطار رو رہا ہے اور کہتا ہے اللہ کی قسم یہ تو وہی کلام ہے جو کسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ اللہ کی قسم اگر آج میں اس ہستی تک پہنچ سکتا ہوتا میں اس کے پاؤں دھو کر پیتا، میں اس کا غلام بنتا، میں اس کا کلمہ پڑھتا۔ یہ نجاشی کہتا ہے میرے اس کو سلام عرض کرنا، میرا تعاون تمہارے ساتھ ہے، تم آج کے بعد میرے مہمان ہو، آزادی کے ساتھ میرے ملک میں رہو۔ تو یہ پاک کلام یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہر ہر پیش گوئی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے پیش گوئیاں فرمائی ہیں، میرے بعد یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، اور ہر ہر پیش گوئی اپنے وقت پر پوری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ یہ معجزے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں معجزات آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو معجزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برابر کوئی نہیں، کتاب میں آپ کے برابر کوئی نہیں۔ میں موٹی موٹی چیزیں گنوا رہا ہوں۔ اللہ نے یار ہر نبی کو دیے، لیکن جیسے با وفا یار اور جیسے با کردار یار اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، اس شان والے یار اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیے، کسی نبی کو نہیں دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی لڑائی میں یہ دونوں با وفا غلام ساتھ ہیں اور عجیب بہادری کا مظاہرے دکھا رہے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں پر، سارے کافروں کا جتھا جمع ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہونے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں بڑے اطمینان کے ساتھ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوابی تیروں کی فائرنگ کر رہے ہیں، تیر مار رہے ہیں، تیر مار رہے ہیں، تیر مار رہے ہیں۔ لکھا ہے 1000 تیر چلایا اس دن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 1000 تیر چلایا۔ 1000 تیر چلانا کھینچ کے کوئی آسان کام نہیں۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور جب تیر مارتے ہیں تو دیکھتے ہیں کس کو جا کر لگا۔ ایک بہت ہی کوئی شتونگڑا کافر تھا، چڑھ چڑھ کر آ رہا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ماتھے کا نشانہ لگایا، جب ماتھے پر تیر مارا ٹانگیں اوپر ہو گئی، سر نیچے ہو گیا اور وہیں مر گیا۔ اتنا مضبوط نشانہ تھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو تیر مار رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ اب کیسے نقل کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی حضرت سعد کے بارے میں کیا تھی؟ تیر مارتے مارتے بڑا عجیب جملہ فرمایا۔ جب ہم نام لیتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ کہو، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ یہ ہماری سعادت، لیکن قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج حضرت سعد پر خوش ہو کر فرماتے ہیں، ارم، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، ارم یا سعد فداک ابی و امی، سعد اور تیر مار، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ تیرے اوپر قربان۔ واہ سعد، یہ صلہ، یہ اتنا بڑا انعام۔ اور حضرت طلحہ جو ادھر سے تیر آ رہے ہیں، ان جوابی روک رہے ہیں ان کو، ایک طرف سے انہوں نے ڈھال آگے رکھی ہوئی ہے، باقیوں کی طرف سے اپنا جسم آگے کیا ہوا، جسم آگے کیا ہوا ہے، اور ہر تیر ہاتھ آگے کر دیتے ہیں، بازو آگے کر دیتے ہیں، کمر آگے کر دیتے ہیں۔ سوکھا نہیں ہے کوئی تیر جلنا، ایک ٹیکا لگے کیا صورتحال ہو جاتی ہے، شل ہو گیا بازو شل ہو گئے، جسم شل ہو گئے، لیکن مجال ہے کوئی اوف نکلے۔ تیر مارا کسی خبیث نے، انگلی پر آ کے لگا، درمیانی انگلی پر نشانہ تار مارا، انگلی جو وہاں جا پڑی، کٹ کے وہاں جا پڑی، تو حضرت طلحہ کی زبان سے نکلے گا حسن نکلا، واہ قربان ہو گئی انگلی میری، واہ حسن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلحہ اگر تو حسن کی جگہ آج بسم اللہ کہہ لیتا نا، خوشی میں فرشتے ابھی تجھے اٹھا کر خوش ہو کر آسمان پر لے جاتا۔ اتنا تیرے عمل اللہ کو اتنا پسند آیا۔ خیر، حضرت طلحہ کے ہاتھ شل ہو گئے۔ لڑائی جب ختم ہوئی، عجیب بات لکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہ پہنی ہوئی تھی اس دن، اور پھر احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ پہاڑ پھٹ گیا، تھوڑا سا اوپر جا کر پھٹ گیا، گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اندر لینا چاہتا ہے۔ میرے حضرت نے ایک دن عجیب جملہ فرمایا، مسلمانوں دعا کرو ایمان پر موت آ جائے، پھر قبر سے ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ جب بچہ پریشان ہو کے جاتا ہے ماں کے پاس، تو ماں کیا کرتی ہے؟ جفا ڈال لیتی ہے، سینے پر لٹا لیتی ہے، جفا ڈال لیتی ہے، بچے کی اداسی بھی ختم، خوف بھی ختم۔ تو زمین تو ہماری ماں ہے، ہم زمین سے ہی پیدا ہوئے ہیں نا، تو اس لیے مرنے کے بعد ماں کی گود میں جا رہے ہیں، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایمان کی موت آ جائے پھر فکر نہیں ہے۔ تو احد پہاڑ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو جنت میں بھی میرے پاس ہوگا، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ پہاڑ پھٹ گیا، تھوڑا سا اونچا پھٹا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تک چڑھنا ہے، لیکن 2 زیریں ہیں، ڈبل زیریں ہیں، چڑھنا ذرا دشوار ہو رہا ہے۔ اور حضرت طلحہ کتنے چھلنی ہو چکے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تکلیف کے باوجود کندھے پر اٹھایا اور چڑھ کر پہاڑ تک وہاں تک پہنچایا۔ یہ خدائی طاقت ہے، ورنہ ممکن نہیں ہے انسان کے بس میں۔ تو یہ فدا ہونے والی جماعت صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی، اور پھر صرف فدا نہیں ہے بلکہ اللہ نے یہ مقام دیا کہ ان کی زندگی ہمارے لیے شریعت ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے اللہ نے شرط یہ لگائی قرآن پاک میں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، قیامت تک جو مسلمان آئیں گے ان کے ایمان کو تمہارے ایمان پر تولوں گا، جس کا ایمان تمہارے ایمان کے ساتھ موافقت کرتا ہوگا وہ قبول کروں گا، ورنہ نہیں قبول کروں گا۔ قیامت تک صحابہ کا ایمان اللہ نے معیار بنا دیا، قرآن پاک میں آ رہا ہے۔ اللہ نے پہلے اسی پارے میں شروع میں کہا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ہیں۔ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، آگے سے وہ کہتے ہیں یہ تو بے وقوف ہیں، ہمیں ان بے وقوفوں کی جیسا ایمان لانے کا کہتے ہو۔ اللہ نے جواب خود دیا، الا انہم ہم السفہاء، قسم ہے قسم ہے قسم ہے کہ یہ بے وقوف ہیں جو صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔
اللہ نے 3-4 قسمیں کھا کر یہ بات فرمائی. صحابہ کو بے وقوف کہنے والے، تو اللہ کا کلام دین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول فعل دین ہے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہاں شان یہ ہے کہ صحابہ کی ہر نکلی ہوئی زبان سے بات اور ہر عمل یہ بھی کیا بن گیا؟ دین بن گیا. یہ مقام اللہ نے صحابہ کرام کو دیا. تو ایسی جماعت صحابہ جیسی اللہ نے کسی نبی کو، احد کی جب بدر کی پہلی لڑائی پیش آئی، پہلی لڑائی تھی، تو کچھ انصار تھے کچھ مہاجر، لڑائی کے لیے تو نکلے نہیں تھے، تو نکلے تھے قافلے کے لیے. اچانک لڑائی پیش آ گئی، بیٹھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کریں، یارو بتاؤ کیا کریں. مہاجر صحابہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ، آپ اشارہ فرمائیں. بہت اچھا. پھر پوچھتے ہیں یارو بتاؤ کیا کریں، ہم حاضر ہیں، یا وہی مہاجر ہی کھڑے ہو رہے ہیں. تو کسی نے کہا انصار کو کہ اللہ کے بندو تم بھی کچھ بولو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں تم سے پوچھنا چاہتے ہیں، بار بار وہی بولتے ہیں. تو حضرت مقداد کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ، یا رسول اللہ آپ ہمارے بارے میں مشورہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ ہم بولیں؟ تو پھر سنیں یا رسول اللہ، ہم غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے وہ امتی نہیں ہیں جو اپنے نبی کو کہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ. موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا ان کے ماننے والوں نے، موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم تو نہیں جاتے. یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام والے امتی نہیں ہیں، ہم غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ حکم فرمائیں ہم سمندر میں چھلانگ لگائیں گے، آپ حکم فرمائیں ہم آگ میں کودیں گے، آپ حکم فرمائیں ہم انشاءاللہ اپنی جانے کے لیے تیار ہیں. یہ ایسی جماعت اللہ نے کسی نبی کو نہیں دی. تو کتاب جیسی کتاب کسی کو نہیں ملی، معجزات جیسے معجزے کسی کو نہیں ملے، جماعت جیسی امت جیسی امت کسی کو نہیں ملی. ابھی مولانا سنا رہے تھے نا پیدائش کا واقعہ، تو مجھے بھی ایک بات یاد آ رہی تھی. حضرت خواجہ عبد المطلب سے کسی نے پوچھا، عبد المطلب نام بڑا عجیب رکھا ہے، عرب میں اس طرح نام رکھا بھی آج تک کسی نے رکھا ہی نہیں، کیا نام رکھا؟ سارے بولو ثواب ملتا ہے. کیا بولا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد عجیب نام رکھا، پہلے دفعہ سن رہے ہیں. یہ تمہیں خیال کیسے آیا اس نام رکھنے کا؟ میں آپ کو ایک خوشخبری سنانے لگا ہوں. تو خواجہ عبد المطلب نے فرمایا کہ اس میں اپنے معصوم یتیم کی پیدائش سے پہلے میں نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھتا ہوں کہ میری کمر سے ایک زنجیر نکلی، وہ بڑی ہونی شروع ہوئی، ایک اس کا کنارہ زمین پر ہے، ایک اس کا کنارہ آسمان پر ہے. پھر وہ زنجیر ایک خوبصورت درخت بن گئی، اور بہت بڑا درخت، اس کی شاخیں پوری زمین پر پھیلی ہوئی، نورانی اس کے پتے ہیں، اور ہر پتے کے ساتھ مخلوق ہے جو چمٹی ہوئی، ہر پتے کے ساتھ لوگ چمٹے ہوئے ہیں. اور کچھ بدبخت وہ ہیں جن کے ہاتھوں میں کلہاڑیاں ہیں اور وہ اس درخت کو کاٹنا چاہتے ہیں. جب وہ کاٹنے کے لیے آگے آتے ہیں تو اللہ کی ایک مخلوق نکلتی ہے اور ان کو پیچھے دھکیل دیتی، اس کو قریب نہیں آنے دیتی. عجیب خواب دیکھا. تو میں نے تعبیر والوں سے تعبیر پوچھی کہ یہ کیا خواب دیکھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تیری نسل میں ایک ایسا بچہ پیدا کرنے والا ہے، ساری دنیا اس کے ساتھ چمٹی ہوگی اور اس کی تعریفیں کرے گی. تو جس کی ساری دنیا تعریف کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میں نے اپنے سے یتیم پوتے کا نام کیا رکھا؟ محمد. تو ہم بھی چمٹے ہوئے تھے اس وقت. حضرت خواجہ عبد المطلب کے خواب میں ہم بھی نظر آئے. اللہ کرے ہم چمٹے رہیں اور چمٹے چمٹے جنت میں چلے جائیں. اور عجیب خوشخبری مجھے بہت لذت آئی. قرآن پاک کی ایک آیت ہے فَطُوبَى لَهُمْ وَحُسْنَ مَآبٍ. ایک جگہ قرآن میں آتا ہے جنتیوں کو انعامات ذکر کرتے ہوئے فرمایا فَطُوبَى لَهُمْ، جنتیوں کے لیے توبہ ہے. یہ توبہ کیا چیز ہے؟ تفسیر میں پڑھ رہا تھا، اس کی دو تفسیریں لکھی. ایک تو اس کا معنی ہے کہ مبارک ہو، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو پیش کی مبارک دیتا ہوں. لیکن دوسری تفسیر یہ لکھی کہ توبہ ایک درخت ہے اور وہ درخت پیدا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں. جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہوگا نا، جنت مبارک ہوگی، اس کے اندر وہ ایک درخت اگے گا اور وہ پھر بڑا ہوگا، شاخیں چھوڑے گا، اور وہ شاخیں اتنی زیادہ ہوں گی اور اتنی لمبی چوڑی ہوں گی، چھوٹے سے چھوٹے درجے کے جنتی کے گھر میں بھی اس کی ایک شاخ آ رہی ہوگی، اس کی ایک شاخ آ رہی ہوگی، تاکہ ہر غلام کا، ہر خادم کا، ہر امتی کا اس درخت کے ذریعے رابطہ ہو جائے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. کو پوچھے گا کہ یہ درخت کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک سے آ رہا ہے. فَطُوبَى لَهُمْ. کیسی لذت کی چیز ہے. بس شریعت کو مضبوط پکڑ لو، انشاءاللہ پھر وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں بھی ہوں گی، مجلسیں بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا. لیکن شرط کیا ہے؟
آج ہی ہم ایک حدیث پڑھ رہے تھے، حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن میں نے تہجد کے وقت وضو کا پانی پیش کیا، مسواک پیش کی، وضو کروایا، نماز کے لیے تیار کیا، تہجد کے لیے۔ اس دن موج میں تھے، کہتے ہیں ربیہ مانگ کیا مانگتا، ربیہ مانگ کیا مانگتا۔ اگر ہم سے یہ سوال ہوتا بتاؤ ایمانداری سے ہم کیا مانگتے؟ یا اللہ ایک بہترین کوٹھی ہو جائے، گاڑی ہو جائے، بس کافی ہے۔ لیکن صحابہ کی تربیت کی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مانگ کیا مانگتا ہے؟ عجیب سوال کیا، یا اللہ مجھے، یا رسول اللہ اگر کچھ دینا ہے نا تو جیسے آج خادم ہونا، آپ کے پاس بیٹھا ہوں، زیارتیں کر رہا ہوں، دیدار کر رہا ہوں، خدمت کر رہا ہوں، جنت میں آپ اونچے درجے پر ہوں گے، ہم چھوٹے ہوں گے، وہاں کہاں ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو بس میری درخواست یہ کہ وہاں بھی خدمت مل جائے، وہاں بھی آپ کا دیدار نصیب ہوتا رہے، آپ کے ساتھ مجھے پڑوس مل جائے، مرافقتک فی الجنہ۔ یا رسول اللہ صرف جنت نہیں، جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا۔ یا ربیہ بڑی بات مانگ لی تم، ربیہ بڑی بات مانگ لی تم، اب کیسے ملے گا یہ؟ فرمایا ایک کام تو کر، اللہ سے مانگتا میں ہوں، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، آئینی، جملے حدیث پاک کہیں، آئینی علی ذالک بکثرت السجود، آج تو اپنی نمازوں کی تعداد بڑھا دے، آج کے بعد اپنی نفلوں کی تعداد بڑھا دے، سجدے کثرت سے تیرے ہوں، تو کثرت سے سجدے کر، نمازیں پڑھ، پھر انشاءاللہ یہ وعدہ میں پورا کروں گا کہ میں تجھے وہاں بھی اپنا خادم رکھوں گا۔ مسلمانوں ایمانداری سے بتاؤ، ہم نماز میں کہاں کھڑے ہیں؟ ہم عبادت میں کہاں کھڑے ہیں؟ اور ہم امیدیں بڑی بڑی رکھ رہے ہیں، دعوے بڑے بڑے کر رہے ہیں، عمل میں زیرو ہیں۔ کہیں ہم دھوکے میں تو نہیں پڑے ہوئے، غلط فہمی میں تو نہیں پڑے ہوئے کہ انہی نعروں کو ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں کہ بس میں نے نعرہ لگا لیا تو میں پکا جنتی ہو گیا ہوں۔ عجیب ایک جملہ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک دن گزرے یہودیوں کے مدرسے کے پاس ہے، تو پہلی دفعہ تورات دیکھی، اٹھائی پڑھی، ساری باتیں وہی ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، ساری باتیں وہی لگتی ہیں، اٹھا کے لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے کے لیے۔ مجلس میں جب لگی تو سنانی شروع کر، رسول آپ کو تورات نہ سناؤ، سنانی شروع کر دی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں، چہرہ انور کو دیکھ رہے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ تورات پڑھتے جا رہے ہیں، چہرہ مبارک پر غصہ آ رہا ہے، میرے ہوتے ہوئے تورات اٹھا کے لے آئے، میرے ہوتے ہوئے تورات اٹھا کے لے آئے، چہرے مبارک پر غصے کے انوار۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا عمر کو، عمر تو مر جائے، چہرے کو تو دیکھ، اس کو تو پڑھتا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناگوار محسوس فرما رہے ہیں، بند کی کتاب، معافی مانگی اور کلمہ دوبارہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی۔ یا رسول اللہ ہم آپ کا راضی ہیں، نبی مان کر راضی ہیں۔ تو ایک تاریخی جملہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تاریخی جملہ فرمایا، وہ میں سنانا چاہتا۔ فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر تورات تو تورات رہی، آج اگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ زندگی دوبارہ دے دیں اور دنیا میں آ جائیں اور آج وہ اللہ سے جنت لینا چاہیں تو اللہ فرمائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرو گے تو جنت ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ بھی نبی کو بھی، وقت کے نبی کو بھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کے بغیر اللہ جنت نہیں دیتا۔ تو میں اور آپ کس بات کی مولیاں کہ شریعت سے آزاد ہوئے پھرتے ہیں؟ صبح سے لے کر شام تک کاروبار شریعت سے آزاد، لین دین شریعت سے آزاد، خوشی غمی شریعت سے آزاد، زبان شریعت سے آزاد، کان شریعت سے آزاد، آنکھیں شریعت سے آزاد، کھانا پینا شریعت سے آزاد، وضع قطع شکل و صورت شریعت سے آزاد۔ ایک صحابی کو کچھ پوچھنے گئے، چند صحابہ بیمار تھے، زیادہ بیمار تھے، دیکھا تو رو رہے ہیں۔ کیوں رو رہا ہے؟ ظاہر موت یاد آتے بیمار کو، قبر نظر آ رہی ہے، رو رہا ہوں۔ بڑی عجیب بات کہی انہوں نے، کہا تجھے تو ضرورت نہیں ہے، ہم گواہ ہیں، تجھے تو جنت کی بشارت مل چکی ہے، مجھے ہمیں یاد ہے کب ایک دن تو آیا تو تیری مونچھیں بڑی تھی۔ سننا مسلمانوں، مشکات شریف کی حدیث، تجھے مونچھیں بڑی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے ایک جملہ فرمایا تھا اور پھر تو نے اس پر عمل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ من شاربک ثم دم علیہ حتی تلقانی علی الحوض۔ میرے صحابی، یہ مونچھیں میرا طریقہ نہیں ہے، مونچھیں چھوٹی کراؤ اور پھر ہمیشہ اس کو چھوٹی رکھو اور کل قیامت میں آ کر حوض کوثر مجھ سے پی لینا، قیامت میں حوض کوثر آ کر مجھ سے پی لینا۔ حوض کوثر دوزگی کو نہیں ملتا،
تو حوض کوثر پی لینا مجھ سے، اس کے بعد سے تیری مونچھیں بڑی نہیں ہوئی تو تو نے تو عمل کیا ہے، تو سیدھا جنتی ہے، تجھے تو فکر کی ضرورت ہی نہیں۔ مسلمانوں شریعت کی قدر دیکھو، ایک ایک جس کو ہم معمولی چیز سمجھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز پر جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا امت کی، ایک دن فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا، آدم جی یا رب، یہ تیری ساری اولاد بیٹھی ہے میدان محشر میں، ان میں سے دوز کی علیحدہ کرو۔ جی یا اللہ، کتنے علیحدہ کروں؟ ہر 1000 میں سے 999 دوزخ کے لیے نکالو۔ پھر پیچھے کیا بچا؟ 1000 میں سے 999 دوز کی ہوگی۔ صحابہ کانپ گئے، یا رسول اللہ پھر پیچھے کیا بچا؟ فرمایا فکر نہ کرو، یاجوج ماجوج کی تعداد اتنی ہے، ادھر سے 999 ہوتے جائیں گے اور ہمارا ایک ہوتا جائے گا، اس لیے پریشان نہ ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خوشخبری سنائی، میں سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا اگر اللہ یہ فضل فرما دے کہ جتنی امتوں کے، ساری امتوں کے جتنے جنتی ہیں، اللہ یہ دے دے کہ 2/3 ان کا جنت کا کوٹا، 1/3 صرف اس امت کا، منظور ہے؟ یا رسول اللہ موج ہوگی، 2/3 سب کے، 1/3 ہمارا۔ فرمایا نہیں، تمہیں مبارک کو، ہمارا کوٹا اس سے زیادہ ہے جنت کا۔ اگر اللہ پاک یہ فرما دے جتنے میں نے جنتی بھیجنے ہیں، آدھے ساری پچھلی امتوں کے، آدھے اسی امت کے اکیلے، یہ کوٹا منظور ہے؟ یا رسول اللہ پھر تو واہ واہ ہو گئی، آدھا صرف ہمارا ہو گیا۔ فرمایا نہیں، مبارک کو، اس سے بھی آگے ہے، جتنے لوگ جنتی بنیں گے 1/3 باقی ساری امتوں کے اور 2/3 صرف اکیلے میری امت کے۔ 120 صفیں ہوں گی، کتنی؟ 120 صفیں ہوں گی جنتیوں کی، 120 میں سے 80 صفیں صرف اس امت کی اور 40 صفیں باقی ساری امتوں کی۔ اتنی بڑی جنت میں جانے والی امت کسی اور نبی کی نہیں، کتاب ایسی کسی اور نبی کی نہیں، معجزے اتنے کسی اور نبی کے نہیں، امت اتنی کسی نبی کی نہیں، صحابہ کسی نبی کے نہیں۔ اور جو اصل بات تھی یہ سورت کے لیے اولاد، اولاد اللہ نے جتنی شان والی اولاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، ایمانداری سے بتاؤ 1400 سال ہو گئے، 1400 سال ہو گئے، 1400 سال پہلے اور بھی تو لوگ فوت ہوئے ہیں دنیا میں، کسی کی نسل یقین کے ساتھ موجود نہیں ہے، سید ہر موقع پہ موجود۔ اور مٹانے والوں نے بڑا زور لگایا کہ سیدوں کو معاذ اللہ کربلا میں ختم کر دیں، لیکن اللہ نے ایک امام زین العابدین رحمہ اللہ کو زندہ رکھا، اور آج ان کی نسل چلی، حسینی سید بھی موجود ہیں، حسنی سید بھی موجود ہیں، اور ہر شہر میں موجود ہیں، ہر علاقے میں موجود ہیں۔ یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر صحیح العقیدہ موجود ہیں، صحیح العمل موجود ہیں، شریعت کو سنبھالنے والے موجود ہیں، اور قیامت کے قریب پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا، اور وہ کس کے ہاتھوں سے ہوگا؟ سید کے ہاتھ سے۔ حضرت امام مہدی کون ہوں گے؟ سید ہوں گے۔ شروع میں بھی اسلام کی سربلندی کے لیے قربانی دے رہے ہیں سید، آخر میں بھی اسلام کو سر بلند کر رہے ہیں تو کون ہیں؟ سید ہیں۔ اتنے لمبے عرصے تک اولاد چلے اور اپنے نانا کے مشن کو سنبھال کر چلے۔ کہاں تھے وہ جو آج وہ کہاں ہیں جو کہتے تھے اس کی نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا؟ مسلمان تو مسلمان، کوئی کافر بھی ہے جو کہے میں ابو جہل کی اولاد میں سے ہوں؟ کافر بھی کہنے کے لیے تیار نہیں۔ نام و نشان ایسے مٹ گیا، ان کی قبروں کا کسی کو پتہ نہیں ہے، ان کی نسل کا کسی کو پتہ نہیں، اللہ نے ایسا مٹا دیا۔ اور اس اولاد والی نعمت میں بھی آپ کے برابر کوئی نہیں۔ اور سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ آخرت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ ساری انسانیت جب پریشان ہوگی، ہر نبی کے دروازے پر لوگ جائیں گے، لیکن نبی معذرت کر دیں گے، ایک ہستی ہوگی، ایک ہستی، اور وہ کون ہوگی؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں میرے دروازے پر جب انسانیت آئے گی تو میں کہوں گا ہاں میں ہوں۔ اور وہ مقام جو اس دن ملنا ہے اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، اس کو کہتے ہیں مقام محمود، اور یہ وہ مقام ہے جو اذان کے بعد والی دعا میں ہم مانگتے ہیں، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا۔ یہ وہ مقام محمود ہے جو اس دن ملنا ہے۔ فرمایا میرا جو امتی مانگے گا میں قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا، اذان کے بعد والی دعا کی، تو میں سفارش کروں گا ساری انسانیت کی۔ اس دن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر
آخری انسان تک کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جس کی زبان پر میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کی تعریف نہ ہو. کوئی زبان خالی نہیں ہوگی اس دن، سب کی زبان پر ہوگا. آج مسئلہ انسانیت کا حل کرایا کس نے؟ حل کرایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس نے حل کروایا؟ یہ جو بدبخت آج گالیاں بکتے ہیں اس دن وہ بھی مجبور ہوں گے تعریف کرنے پر. ایسی تعریف میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ گلاس ہے، جگ ہے، اس جگ میں کتنا دودھ آ جائے گا؟ 2 کلو 3 کلو. بچہ لے کے گلاس جاتا ہے، جگ لے جاتا ہے دکاندار کے پاس، کہتا ہے جی 10 کلو دودھ دے دو. وہ دکاندار کیا کہتا ہے؟ بیٹا یہ برتن چھوٹا ہے، 10 کلو اس میں نہیں آتا. تو میں تو عرض کیا کرتا ہوں یہ زمین چھوٹی ہے، یہ آسمان چھوٹا ہے، شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری اس میں ظاہر نہیں ہو سکتی تھی. یہ برتن چھوٹا ہے، اللہ نے بڑا برتن سجایا میدان محشر کا تاکہ شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری اس میں کیا ہو جائے؟ ظاہر ہو جائے. آج کوئی زبان خالی نہیں ہوگی جو اس ہستی کی تعریف نہ کر رہی ہو جس کو لوگ محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں ہمیں تو اللہ نے اس نبی کا امتی بنایا ہے. ایمانداری سے بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جداد بنانے آئے تھے؟ کوئی سیاسی مذہبی جماعت بنانے آئے تھے؟ کیا کرنے آئے تھے؟ یہی دین دینے کے لیے آئے تھے، یہی قرآن دینے کے لیے تھے، یہی سنت دینے، یہی شریعت دینے کے لیے آئے تھے. اگر خدا نخواستہ آج شریعت مٹ جاتی ہے تو بتاؤ مجرم کون ہے؟ میں اور آپ. کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم گریبان کس کا پکڑیں گے؟ اگر باپ کا مشن ختم ہوتا ہے تو بیٹا مجرم ہوتا ہے نا، مالے والے تو نہیں ہوتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے میں اور آپ. ہمارے ہاتھوں سے شریعت مٹ رہی ہے، ہمارے ہاتھوں سے سنت مٹ رہی ہے، ہمارے ہاتھوں سے دین مٹ رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مجرم ہم ہو رہے ہیں. اس کی فکر کریں کہ ہمارے ہاتھوں سے دین زندہ ہو جائے، دین زندہ ہو جائے. 12 ربیع الاول کو اگر مسلمان یہ کر لیں، آج شکلیں ساری داڑھی رکھ کے سنت کے مطابق بنائیں گے. آج ہر مسلمان مرد عورت بچہ بوڑھا پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھے گا، سنت کے مطابق کاروبار کرے گا، سنت کے مطابق خوشیاں غمیاں کرے گا. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں پوری دنیا کفر کو آگ لگ جائے گی. سنت کو زندہ کر دو، شریعت کو زندہ کر دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان کو جو تکلیف ہوتی ہے اس سنت اور شریعت کو وجہ سے ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں دین نہ غالب آ جائے. دین کو زندہ کرنے کا عزم یہ یاد کرانے کے لیے یہ ربیع الاول ہر سال آتا ہے. بس یہ غور کریں کہ اس سال میں نے کتنا اپنی زندگی میں، انفرادی میں، اجتماعی میں، ماحول میں، گھر میں، کاروبار میں، کتنا میں نے دین کو، سنت کو، شریعت کو زندہ کیا ہے. اور اس کے لیے اندر کا ایک ایندھن چاہیے، جذبات، طاقت چاہیے کہ جو جذبہ پیدا کر دے سنت اور شریعت پر عمل کرنے کا. اور وہ جذبہ اولیاء اللہ سے ملتا ہے. جو پیر بنایا جاتا ہے، کسی سے بیعت کی جاتی ہے، اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ یہ میں شریعت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، بے قابو ہو جاتا ہوں، نفس کے ہاتھوں، شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہوں، وہ مجھے آنے نہیں دیتے. کوئی راہبر ہو جو مجھے کھینچ لے اور شریعت اور سنت پر عمل کرنا میرے لیے کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے. بس یہ ایک ہی مقصد ہوتا ہے، باقی مقصد اللہ پھر خود بخود دے دیتے ہیں. اصل مقصد ایک ہی ہوتا ہے، کسی سے بیعت ہونے پر عمل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے. ہم نے بھی دین پڑھنے پڑھانے اور اس ماحول میں رہنے کے باوجود بھی ضرورت محسوس کی ہے. اور آج مجھے تقریباً 32 سال ہو گئے ہیں اپنے مرشد خانے پر حاضری دیتے ہوئے، اور تقریباً مہینے میں 1-2 مرتبہ لازماً حاضری دیتا ہوں اپنے مرشد خانے پر. تو میں ضرورت محسوس کر رہا ہوں مدرسوں کے ماحول میں رہتے ہوئے، تو آپ کیوں نہیں محسوس کرتے؟ کسی شریعت کے متبع کو، سنت کے متبع کو اپنا مرشد بنائیں، اپنا شیخ بنائیں، اور پھر ان سے سبق لیں ذکر کا، اور اس سبق کو کریں. پھر دیکھیں کہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اور اس کی پہچان صرف ایک ہے کہ آج میں شریعت پر عمل کرنے کی جس پوزیشن پر بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، تو میرے اندر اضافہ ہونا چاہیے. اگر 2-4 مہینے ان کا بتایا ہوا ذکر کر کے اس میں اضافہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے مرشد ٹھیک ہے اور مجھے وہاں سے نفع ہو رہا ہے. اگر سنت اور شریعت پر عمل والا نفع نہیں ہو رہا، یا پیر ٹھیک نہیں، یا پیر ٹھیک ہے تو میرا وہاں پر رزق نہیں ہے، میرا رزق پھر کسی اور جگہ پر ہے.
میں پھر کوئی اور مرشد اور پیر دیکھوں، بس یہ مقصد ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اولیاء اللہ ہر دور میں موجود رہیں گے اور آج بھی موجود ہیں الحمدللہ۔ یہ فقیر اولیاء اللہ میں سے نہیں ہے، لیکن اپنے شیخ کا خادم ہے، غلام ہے، جیسے حضرت نے تعارف کروایا۔ ان کا حکم ہے کہ ان کی طرف سے ان کی نمائندگی میں اگر کوئی اس ہمارے نقشبندیہ سلسلے میں داخل ہونا چاہے تو اس کو بیعت کر کے اس کو ذکر سکھا دوں اپنے مشائخ کے ساتھ، کے ذریعے سے اس کا رابطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اللہ پاک کی ذات کے ساتھ جڑ جائے۔ تو اگر کوئی دعا کے بعد کوئی اس کا متمنی ہو تو اس کے لیے بھی یہ فقیر حاضر ہے۔ ابھی چند منٹ کے لیے اللہ اللہ کا خاموش ذکر جو ہمارے نقشبندیہ سلسلے میں وہ کر کے پھر دعا کرتے ہیں۔ آنکھیں بند کر لیں اور دل پر، زبان بھی بند ہو، زبان سے نہیں، آنکھیں بھی بند، دل بھی بند، گردن جھکا لیں۔ دل پر یہ خیال کرنا ہے جو بائیں طرف ہے سینے میں کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ۔ اب یہ جو عاجز اللہ کہہ رہا ہے، آپ یہ سمجھیں کہ یہ آواز آپ کے دل کے اندر سے نکل رہی، اسی اللہ اللہ کی آواز، اللہ اللہ اللہ۔ آنکھیں بند رکھیں، گردن جھکا کے رکھیں اور خیالات کو ہر طرف سے کاٹ کر اپنے دل پر جمائیں اور دل کا خیال صرف اپنے اللہ کی طرف کہ تنہائی میں اپنے رب کو پکاریں، محبت کے ساتھ پکاریں اللہ۔ اس آواز پر، یہ جو آج میں آواز نکال رہا ہوں اس آواز پر، اپنی آواز نہ نکالیں، زبان بند رکھیں، اللہ 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 اللہ۔ اب 2-4 منٹ اسی طرح کریں، تصور کے ساتھ کریں، زبان بند رہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ یا اللہ، لمبی دیر کے لیے تیرے بندے تیری دی ہوئی توفیق سے تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، نعت میں اور سادہ الفاظ میں تیری تعریف، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اپنی آخرت کی فکر، سنت اور شریعت پر عمل کی فکر پیدا کرنے کی اپنے اندر کوشش کی ہے۔ یا اللہ، اس کائنات میں جو تیرا سب سے بڑا فضل ہے ہم پر، احسان ہے، وہ یہ کہ تو نے ہمیں اپنی سب سے بڑی محبوب ہستی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ چمٹا دی۔ یا اللہ، تیرے خزانے کی سب سے قیمتی ہیرا، قیمتی موتی، قیمتی شخصیت تیرے خزانے کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور تیرا پاک کلام ہے، قرآن پاک۔ اور یہ دونوں ہی نعمتیں یا اللہ تو نے ہمیں عطا فرما دی۔ اللہ، کتنے خوش قسمت ہیں ہم لوگ، ہماری اس خوش قسمتی کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ، کہ اس کائنات کی سب سے بڑی عظیم نعمتیں دونوں ہی ہمیں مل گئیں اور الحمدللہ فراوانی کے ساتھ ملی ہیں۔ ہم جتنا چاہیں قرآن پاک کی تلاوت کریں، تو نے اجازت دے دی۔ ہم جتنا چاہیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے بھی کریں اور ان کی سنتیں اپنا کر تیرے محبوب بھی بنتے جائیں اور ان کے قریب بھی ہوتے جائیں، ان کی شفاعت کے مستحق بھی بنتے جائیں۔ یا اللہ، تو نے ہمیں یہ آزادی دے دی ہے، اختیار دے دی ہے۔ اللہ، اس نعمت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے، اس کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، سنت اور شریعت یہ پل صراط ہے جو میدان معاشر میں جہنم پر لگنا ہے، جس کو پار کرنا بڑا مشکل ہونا ہے، لیکن یہی سنت پر عمل ہی پل صراط ہے۔ جو یہاں اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو گیا، اس کے لیے وہاں پل صراط کوئی مشکل نہیں ہے۔
یا اللہ اس پل صراط کو اس جہان میں ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ ہمارے چہرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منور چہرہ ایک جیسے ہوں، جس چہرے کی طرف تو بھی یا اللہ خوشی سے دیکھتا ہے اور دیکھ کر خوش ہو جاتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر ہمیں بھی اس چہرے کو یا اللہ اپنے چہرے پر سجانے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں اس چہرے سے محبت دے دے اور آپ کے دشمنوں کے چہروں سے ہمیں نفرت دے دے یا اللہ۔ اللہ لباس وہی، بولی وہی، اعمال وہی، کھانے میں، پینے میں، جاگنے میں، سونے میں، ہر عمل میں یا اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل نمونہ بنا دے یا اللہ، کامل نمونہ بنا دے یا اللہ، ایک سنت پر مر مٹنے والا بنا دے۔ اللہ کل جب ہم قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں اور سنت پر عمل کرتے ہوئے جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبکی بھی دے دیں اور اپنے ہاتھ مبارک سے جام کوثر بھی عطا فرما دیں اور شفاعت کے ساتھ اپنی جنت کا یا اللہ داخلہ بھی دلوا دے۔ اللہ تو یہ سعادت نصیب فرما یا اللہ، تو سعادت نصیب فرما دے۔ اس مجلس میں جو کسی بھی مسئلے کو لے کر، پریشانی کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اس سے مبارک مجلس اور کون سی ہوگی؟ تیرا گھر ہے، آدھی رات کا وقت ہے، فرشتے اترے ہوئے ہیں یا اللہ، کیسا مبارک تذکرہ ہو رہا ہے، کیسا مبارک مہینہ چل رہا ہے، راتیں چل رہی ہیں اللہ، اس سے زیادہ اور قبولیت کے روشن امکانات کہاں ہوں گے یا اللہ۔ اللہ تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، تجھے تیرے پاک قرآن کا واسطہ، اللہ تجھے تیری رحیمی اور کریمی کا واسطہ، اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ جو بھی جائز پریشانی ہے، جائز حاجت ہے، جس کے بھی دل میں ہے یا اللہ، تو عالم الغیب ہے، علیم بما فی الصدور ہے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کی مشکلوں کو ٹال دے، سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اللہ سب کے ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہوئے ہیں، ہم ہاتھ اٹھا کر اچھے لگتے ہیں اور تو دے کر اچھا لگتا ہے۔ اللہ تو سب کی جھولیاں بھر کر گھروں کو واپس لوٹا، اللہ سب کے بچوں کو قرآن کے حافظ بنا دے۔ اللہ جتنا مجمع بیٹھا ہے یا اللہ، ان کی نسلوں میں قرآن کے حافظ پیدا کر دے، دین کے عالم پیدا کر دے، مجاہد اور غازی پیدا کر دے، دین کو پھیلانے والے پیدا کر دے، اولیاء، اقطاب، غوث، کتب، ابدال پیدا کر دے۔ اللہ ان کی نسلوں کو بھی یا اللہ وقت کا ولی بنا دے، ان سب کو بھی یا اللہ وقت کا ولی بنا دے۔ اللہ تو قادر ہے، اللہ تو قادر ہے۔ اللہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ ہم تیرے اس بھروسے پر قسم کھا کر کہتے ہیں، ہم محبت کرتے ہیں تیری ذات گرامی سے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام سے، تمام اولیاء اہل بیت کرام سے، تمام تابعین سے، فقہا سے، محدثین سے، اولیاء سے، شہداء سے، علماء سے۔ اللہ ہمیں سب سے محبت ہے، جن سے تو راضی ہے اللہ ان سب سے راضی ہوں، ان کا وسیلہ دیتے ہیں اللہ کہ تو ہمیں بھی ان جیسا بنا دے اور قیامت میں انہی کے ساتھ ہمیں کھڑا فرما دے یا اللہ، انہی کے ساتھ کھڑا فرما دے یا اللہ۔ یہ صوفی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری محمد اسلم عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی مغفرت فرما، اور اس مجلس کو سجانے کے لیے جنہوں نے تعاون کیا، خاص طور پر ان کی یا اللہ دلی حاجتوں کو پورا فرما یا اللہ۔ انہوں نے تیرے گھر کو خوبصورت بنایا، آباد کیا، تو ان کے دنیا اور آخرت کے گھروں کو آباد فرما دے اللہ۔ تو سب کو ان کی جائز حاجتیں عطا فرما دے۔ ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، کچھ نہیں ہیں اللہ، ہمارے پاس کوئی کمال، کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ کوئی بڑی بات نکل گئی ہو تو یا اللہ ہم اس پر معافی مانگتے ہیں، بڑائی تیری چادر ہے، ہم کمزور ہیں، عاجز ہیں یا اللہ، کچھ بھی نہیں ہے اللہ بس تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمارا فخر یہی ہے یا اللہ۔ اس پر ہمیں استقامت بھی عطا فرما، اسی پر زندہ رکھ، اسی پر موت دے، اور اسی پر نسبت پر یا اللہ ہمیں کھڑا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین آمین۔